اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاتَّقُوا اور ڈرو فتنة اس فتنے سے، اس فساد سے ڈرو، اس آزمائش سے ڈرو۔ فتنہ کا مطلب ہے اللہ کا عذاب ہے، اور ڈرو اللہ کے عذاب سے کہ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، کہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش جائے گی، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، معاشرے کے اوپر، انسانوں کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تو اللہ کریم نے فرمایا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وہ عذاب صرف ظالموں پہ نہیں نازل ہوگا۔ یہ نہ کہ چلو جی ان کی اپنی قبر ہے، میری اپنی قبر ہے، اس کے اپنے اعمال ہیں، میرے اپنے اعمال ہیں۔ فرمایا نہیں، واضح فرمایا قرآن مجید نے کہ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو صرف ظالموں پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس میں مومن مسلمان نیک اور پرہیزگار بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب معاشرے کے اندر سے روب ٹوک ختم ہو گیا، بے حیائی عام ہو گئی، بد اخلاقی عام ہو گئی، برائی ضائع ہو جاتی ہے، اعلانیہ لوگ برائی کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا، بے حیائی عام ہوتی ہے، لوگوں کے مال پہ قبضہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ گھر کے اندر بے حیائی ہے، بات آ کے بند کر لیں، کیا کریں گے؟ نئی نسل ہے نا، کیا کریں گے؟ جب شرک اور بدعات کا دور دورہ ہو، کوئی فوتگی ہو جائے، وہاں پہ بدعات کی جا رہی ہو، اور بزرگ کے ہمیں تو کیا کریں گے؟ معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، آنکھیں بند کر۔ جب شادی بیاہ ہو، وہاں پہ سنتیں کمال ہو رہی ہو، نافرمانیاں ہو رہی ہوں، اور خاندان کا بڑھیرا بڑا وہ آنکھیں بند کر لیں، کیا کریں گے؟ تو فرمایا اللہ تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تو اس کی زد کے اندر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو صرف ظالم ہی لوگ پکڑنے نہیں آتے ہیں، نیک اور پرہیزگار بھی اس کی زد میں آتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ظلم ہو رہا، ہم لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، زیادتی ہو رہی ہو، ہم اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب مجبوری آتا ہے، سب پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، تو ہم کو کہتے ہیں ہم تو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم پہ کیوں عذاب آئے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جب یہ عمل ختم ہو جاتا ہے معاشرے سے تو مجموعی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آج معاشروں کو دیکھیں، بدعملی عام ہے، حرام خوری عام ہے، دوسرے کے مال پر قبضہ کیا جاتا ہے، دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، سود خوری عام ہے، بدعہ خوری عام ہے، مختلف ذرائع سے حرام مال حاصل کیا جاتا ہے، دھوکے فریب سے لوگوں سے مال کمانے جاتا ہے، کم ناپ اور تول عام ہے، جھوٹ بول کر سودا بھیجا جاتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، پھر ہم کہتے ہیں امن آ جائے، سکون آ جائے، ایسے امن ایسے سکون آ جائے، دین سے دوری بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرمایا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ پتھر پہ لکیر تو ہو سکتی ہے، کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا ان کی زبان سے، ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ جو کچھ پیشن گوئیاں اللہ کے نبی نے کر دی ہیں، آج ادھر ادھر دیکھ کر اپنے معاشرے میں اس کا اندازہ لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم، کیا حال ہوگا تمہارا کہ اذا فسق فتیانکم، جب تمہارا نوجوان سرکش ہو جائے گا، نافرمان ہو جائے گا، بد اخلاق ہو جائے گا، بدتمیز ہو جائے گا، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو جائے گی، اپنے پرائے کی قدر ختم ہو جائے گی، دین سے دوری ہو جائے گی، اذا فسق فتیانکم، کیا ہوگا تمہارا، کیسا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ جب تمہارا نوجوان نافرمان ہو جائے گا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، آج بزرگ بھی گلا کرتے ہیں نئی نسل بدتمیز ہے، بدتمیزی کا اندازہ ہم یوں لگا رہے ہیں، فیس بک پہ آپ دیکھیے کیا طوفان بدتمیزی ہے، فیس بک بھاشن میں لوگ اتنے چلے جاتے ہیں، گالی گلوچ پہ آ جاتی ہے۔ آج دین کی اتنی قدر نہیں، ہمارے موبائل کی اتنی قدر ہے، ساری رات موبائل پہ اور صبح کی نماز کا کام نہیں، فکر نہیں۔ یہ کیا ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، یہ نافرمانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ پیشن گوئی ہے۔ کیسا معاملہ ہوگا کہ جب تمہارا نوجوان نافرمان ہو جائے گا، اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، نافرمان ہو جائیں گی، نوجوان فاسق اور فاجر ہو جائے گا، عورتیں تمہاری نافرمان ہو جائیں گی، تمہاری حیثیت اور قدر ختم ہو جائے گی، دین تمہارے زندگیوں سے بھی نکل جائے گا، دین تمہارے گھروں سے بھی نکل جائے گا، دین تمہارے معاشروں سے بھی نکل جائے گا۔ پیشن گوئی ہے، اپنی بات نہیں ہے۔ کیسا ہوگا وہ معاملہ، کیا حال ہوگا انسانوں کا جب نوجوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے، دین کی قدر اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہے گی، عورتیں سرکش ہو جائیں گی، نافرمان ہو جائیں گی۔ اب یہ دور کون سا تھا؟ صحابہ کرام کا دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر والے معاشرے کے اندر یہ حدیث
کیا سوچ ہے ان کا، کیا نظریہ ہے ان کا. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کیف بکم، کیا حال ہوگا، کیسی حالت ہوگی تمہاری ہے انسانوں، کیسی حالت ہوگی اس کو کہ اذا لم تأمروا بالمعروف وتنهون عن المنکر. جب امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جب لوگ چھوڑ دیں گے، سامنے گناہ ہو رہا ہوگا ہم آگے بند کر دیں گے، اس کی اپنی خبر لے جائیں گے. نیکی کا حکم کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، بلکہ مشکل ترین مرحلہ ہو جائے گا، کسی کو دین کی بات کرنا مشکل ہو جائے گا. بتاؤ گلیوں کے اندر لوگ بیٹھے، کچھ لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، ڈر کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہتے بھائی جان نماز کا ٹائم ہے. اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ موٹر سائیکل پہ انسان جاتا ہے اور اس کا اسٹینڈ اگر سیدھا رہ جائے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اسٹینڈ سیدھا رہ گیا ہے، بھائی جان نماز لیتے بھائی جان اسٹینڈ سیدھا کر لو، کہیں گر نہ جاؤ، نقصان نہ ہو جائے. اور دین کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، خود اٹھ کے نماز کے لیے جا رہے ہو، اس کو نہیں کہتے. شرم محسوس ہوتی ہے، حیا آتی ہے، جب ڈر ہے کہ میں اس کو نماز کا کہوں گا کہے گا کہ بڑے نمازی ہونے جاؤ جی اپنا کام کرو. کتنا مشکل ہو گیا، کسی کو سنت کا کہنا کتنا مشکل ہو گیا. اور دنیاوی اعتبار سے کوئی شرم نہیں، دین کے معاملے میں شرم ہے. فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر روک چھوڑ دیں گے. آج تو امر بالمعروف تو ہے نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، قیام کرنا، قرآن کی تلاوتیں کرنا، ذکر و اذکار کرنے کا حکم کو دیتی ہے. نہی عن المنکر آج ناپید ہو گیا ہے، برائی سے نہیں روکتے. شادی بیاہ میں نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی نہیں کیا جرگہ بن گئے، جناب یہ کیا کر رہے ہو؟ سود کا کھانا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ تو گناہ والا عمل ہے. اس لیے امر بالمعروف تو ہے، نہیں عن المنکر بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی تمہاری کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا لوگ چھوڑ دیں. اب صحابہ پھر پریشان ہوئے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی کوئی دور آئے گا کہ نیکی کا حکم کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے. وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی دور آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وَأَشَدُّ مِنْهُ، ہاں اس سے بھی زیادہ سخت والا دور آنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا. اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ معروف اور منکر کی پہچان ختم ہو جائے گی. لوگ معروف کو منکر سمجھنے لگ جائیں گے اور منکر کو معروف سمجھنے لگ جائیں گے. اس لیے تو امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک خط نقل کیا، ایک بزرگ شامی بزرگ تھے، ان کا خط نقل فرمایا معروف اور منکر اور معروف ہو جائے گا. اس دور میں تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرے، علم حاصل کرو. جب علم حاصل کرو گے تو معروف کا بھی پتہ چلے گا اور منکر کا بھی پتہ چلے گا، جائز کا بھی پتہ چلے گا، ناجائز کا بھی پتہ چلے گا، حق کا بھی پتہ چلے گا، باطل کا بھی پتہ چلے گا، شرک کا بھی پتہ چلے گا، توحید کا بھی پتہ چلے گا. علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ وہ دور آ جائے جب حق اور باطل مل جائے، معروف اور منکر مشتبہ ہو جائے.
آپ کو پہچان ہی نہ ہو کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ منکر ہے یا معروف ہے، یہ اچھائی ہے یا برائی ہے۔ آج بھی معاشرہ ہمیں وہ پہچان ہی نہیں۔ ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی مسائل آگے ہیں اور لوگ کیے جا رہے ہیں، اس پہ عمل کیے جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ یہ حق کا کام یا یہ باطل جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سود کی اور منافق کا ہمیں پہچان، سود کو ہی منافق سمجھے جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ علماء کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ سے ہے، قرآن سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہے۔ جس طرح فرمایا کسی شاعر کہ خبر حدیثوں میں جس کی آئی اب وہی زمانہ اب آ گیا، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، اور برائے مال کو اپنا سمجھے، حلال کو حرام جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے۔ بتاؤ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کا ہے بھائی بازن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، کسر کو چھوڑا پدر میں، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ یہ معاشرے کی نصیب اور کھڑی ہیں سب میں سب ہاتھ باندھ کے، سب اپنے اپنے خیال میں، نماز کے اندر کھڑے ہیں سارے، کھڑے ہیں سب میں ہاتھ باندھے، سب اپنے اپنے خیال میں۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ یہ حالت ہے معاشروں کے اندر۔ کیسے امن آئے؟ عبادات کے اندر ہمارے دل کیسے لگے، ہمیں سکون کیسے حاصل ہو، اطمینان کیسے حاصل ہو، کیسے نجات حاصل ہو۔ اب ان سارے فتنوں سے، فساد سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب یہ مانتے ہیں یہ ساری برائیاں آج معاشرے میں ہے، ہم مانتے ہیں ہم کوتاہی کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بتا اللہ اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی یہ حل بتایا۔ حضرت عتبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور فقلنا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، یہ نجات کیا چیز ہے، کامیابی کیا چیز ہے؟ یہ نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فتنوں سے، فساد سے، نافرمانیوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مختصر جملے ارشاد فرمائے، کاش کہ یہ جملے ہمارے سینوں میں لکھے جائیں، ہماری زندگیوں میں ترجیحات والے اس کاپی پہ ہم کو لکھ دیں، ان چیزوں کو ہم ترجیح دیں، ان الفاظ کو ہم ترجیح دیں۔ جتنا نبی کے ساتھ پیار ہوتا ہے ان کے الفاظ کے ساتھ بھی، ان کے قول اور عمل کے ساتھ بھی اتنا ہی پیار اور اتنا ہی محبت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، لوگوں اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔
جو ہمارے کنٹرول میں ہے. گالی گلوچ پورا بلا پر اخلاقی جب تک ہم نہ دیں. بعض لوگ تو ان کا کلام بھی پورا نہیں ہوتا جب تک اس پہ گالی نہ دیں. آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گالی دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ گالی دیتے ہو قبر کے اندر ایک بچھو بن جاتا ہے جو آپ کو ڈستا رہے گا قیامت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو. ایک زبان کی دو جبڑوں کے درمیان میں, دو کانوں کے درمیان میں شرمگاہ کی ضمانت دے دو. اضمن له الجنہ, میں اللہ کا نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو نجات حاصل کرنے کا پہلا اصول کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرنا. اور اپنے گھر کو لازمی پکڑو. فتنے سے بچنا ہے, گھروں میں رہو. لوگوں سے زیادہ ملنا, بازاروں میں بیٹھنا, گلی کوچوں میں بیٹھنا, میدانوں میں بیٹھنا, بیٹھو گے غیبت کرو گے, چغلی کرو گے, جھگڑا ہوگا, فساد ہوگا. گھروں میں رہو, فتنے سے بچنا ہے. اور وقت کی اور اپنی خطاؤں میں اللہ کے سامنے رویا کرو, گر گرایا کرو. آج تمہیں رونا آتا نہیں, کب اللہ کے سامنے ہم روئے؟ کبھی ٹائم ہی نہیں اللہ کے سامنے رونے کا, کلام کرنے کا, تعلق جوڑنے کا ٹائم ہی نہیں. تو یہ تین چیزیں نجات حاصل کرنے کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.